السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آج ہم ایک بہت سنجیدہ موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ چیٹنگ کا ماحول کیسے بنا؟ یہ جو نقل کرتے ہیں، چیٹنگ کرتے ہیں، تو یہ چیٹنگ کا ماحول بنا کیسے؟ آج کل جو ہے 9 10 کے جو ہے امتحانات شروع ہیں اور طلبہ جو ہے زور و شور سے جو ہے نقل کر رہے ہیں۔ طلبہ سے پوچھو پیپر کیسے ہوا تو طلبہ جواب میں کہتے ہیں بہت اچھا ہوا، تو سمجھ لے کہ جب اس کا پیپر بہت اچھا ہوا تو چیٹنگ بہت اچھی ہو گئی ہے۔ اگر جو ہے نا آپ ان سے پوچھے کہ پیپر کیسے ہوا، جواب میں آئے کہ پیپر اچھا نہیں ہوا، تو سمجھ لے کہ چیٹنگ نہیں ہوئی ہے آج کے پیپر میں۔ تو آج یہ ماحول جو ہمارے معاشرے کے اندر اور ہمارے اس سوسائٹی کے اندر بن چکا ہے کہ طلبہ یعنی اسٹوڈنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ چیٹنگ کے بغیر 9 10 کا ایگزام دینا مشکل ہو چکا ہے۔ کبھی آپ نے اس مسئلے پر غور کیا ہے کہ ایسے مسائل کیوں پیش آ رہے ہیں؟ ایسے پستی کی طرف ہمارے اسٹوڈنٹس کیوں جاتے ہیں؟ ان کی کیا وجوہات ہو سکتے ہیں؟ تو آج ہم انشاءاللہ اس پر بات کریں گے۔ دیکھیں، اگر آپ دیکھیں تو اسکول، کالجز، یونیورسٹیوں، انہوں نے تعلیم کو ایک کاروبار بنایا ہے۔ تو یہ تعلیم کاروبار نہیں ہے، اس کو ایک مشن بنانا چاہیے، اس کو ایک مقصد بنانا چاہیے تعلیم کو۔ لیکن ہمارے اداروں نے کیا کیا؟ اسکول کالجز نے ان کو ایک مشن بنا دیا، تجارت کا ذریعہ بنا دیا، ایک پیشہ بنا دیا اس چیز کو۔ تو اسی لیے آج یہ دیکھنے کو پڑتا ہے کہ ہم دیکھ رہے ان چیزوں کو کہ معاشرے میں چیٹنگ روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ آپ کسی 9 10 کے جو اسٹوڈنٹ سے تو ملیے، وہ نقل کے بغیر اس کو گزارا نہیں ہوتا ہے۔ آپ ان کو کہیں کہ نقل نہ کرے، چیٹنگ نہ کرے، تو وہ جواب میں کیا کہتے ہیں کہ اس کے بغیر ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو اسی لیے آج کل بعض علاقوں میں تو جو ہے سینٹر وغیرہ میں، بورڈ کے سینٹر میں کیمرے تو لگ گئے، بہت اچھا اور احسن اقدام ہے، کیونکہ یہاں تک ہم پہنچ چکے ہیں کہ اب اس کے بغیر کچھ معاملہ درست ہونے والا نہیں ہے۔ ہم بہت آگے جو ہے چل چکے ہیں، اس چیز میں آگے گئے ہیں ہم۔ تو اسی لیے تمام اسکول اور کالجز کو تعلیم کو ایک مشن بنانا چاہیے، ایک مقصد اور ہدف بنانا چاہیے، نہ کہ کسی اس سے تجارت بنانا یا اس سے کوئی کاروبار بنانا۔ استاد بھی ایسا ہونا چاہیے کہ طلبہ کے ساتھ اخلاص والا ہو، مخلص ہو، وہ نیت اس کی درست ہو، وہ علم سکھائے طلبہ کو، وہ طلبہ کو جو ہے نا ان چیزوں کی طرف نہ لے جائے، شارٹ کٹ کی طرف۔ آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ ٹیچرز کیا کرتے ہیں؟ وہ نوٹس کی طرف، شارٹ کٹ کی طرف، ان چیزوں کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ تو آپ جب یہ چیزیں کریں گے طلبہ کے لیے تو وہ کہاں آگے بڑھیں گے؟ کیسے ترقی کریں گے طلبہ؟ تو یہ مین وجہ ہے کہ ہمارے اساتذہ، بہت سارے ٹیچرز ایسے ہوتے ہیں اسکول کالجز میں کہ طلبہ کا وقت برباد کرتے ہیں۔ طلبہ سے فیسیں تو لاکھوں میں لی جاتی ہے، ہزاروں لاکھوں میں فیسیں لی جاتی ہے، لیکن تعلیم کا وہ معیار کیوں نہیں ہے؟ آج ہمارے معاشرے میں صرف ڈگری کو سب کچھ سمجھا جاتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں تعلیم صرف اس لیے حاصل کی جاتی ہے کہ آگے جا کے اچھا نوکر بننا ہے، آگے جا کے کسی کے جو ہے سامنے جھکنا ہے۔ تو یہ کیوں ہے ہمارے معاشرے کے اندر، کیوں ہے؟ اس چیز پر غور کرنا چاہیے۔ اور مین جو ریزن ہے اس میں، یہ ان کے ٹیچرز حضرات کا ہے، اسکول والے انتظامیہ کا ہے کہ وہ اپنے طلبہ کو وہ معیاری تعلیم نہیں دیتا ہے۔ میں صرف یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہ جو ہے صرف جو ہے ٹیچرز کے، اسکول انتظامیہ کی غلطی ہے، کالجز کی غلطی ہے، نہیں، اسٹوڈنٹ بھی جو ہے کیا بولتے ہیں، کوتاہی کرتے ہیں، سستی کاہلی کرتے ہیں، کیونکہ نوجوانی کا عمر ہوتا ہے۔ لیکن آپ آئیے مدرسے کے نظام کو دیکھیں، مدارس کے نظام کو آپ دیکھیں، وہاں بھی تو یہ نوجوان ہوتے ہیں، وہاں بھی تو وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، لیکن وہاں تو چیٹنگ کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے، وہاں تو کوئی لاکھوں میں فیس نہیں ادا کی جاتی ہے، وہاں تو اتنا بوجھ نہیں ڈالا جاتا ہے۔ اس کے باوجود اگر حال کے اندر کوئی نگران موجود بھی نہ ہو، اس کے باوجود وہ چیٹنگ نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ کیا وجوہات ہیں، کیا اسباب ہے کہ اتنا بہت بڑا گیپ آ چکا ہے، بہت فرق ہے اس میں کہ مدارس کے نظام میں آپ دیکھیں گے کہ کوئی چیٹنگ نہیں کرتا ہے، لیکن اسکول کالجز میں دیکھو تو اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہوتا ہے، اور طلبہ اپنا حق سمجھتے ہیں اس کو۔ اگر کسی طالب علم سے، کسی اسٹوڈنٹ سے جو ہے نا کوئی چیٹنگ پکڑی جاتی ہے اس کے ساتھ، تو وہ اپنا حق سمجھتا ہے، وہ حق سمجھتے ہیں کہ یہ میرا حق ہے، میں چیٹنگ کروں گا۔ تو اسی لیے خدا را اپنے ان نوجوانوں کو خرابی کی طرف نہ لے جائے۔ چیٹنگ تو وقتی طور پر پاس کرنے کے لیے اچھا ہے، ٹھیک ہے، ہو جائے گا معاملہ، پاس ہو جائیں گے اچھے نمبروں سے، لیکن مستقبل کے لیے اور ہمارے ملک و ملت کے لیے یہ بہت بڑا ایک ناسور ہے، جو کہ ایک بگاڑ پیدا کرے گا ہمارے سسٹم میں۔ نااہل لوگ آئیں گے اور ہم پر حکومت کریں گے، تو پھر کیا بنے گا اس ملک کا، کیا بنے گا اس قوم کا، کیا بنے گا؟ اور دوسری بات آخر میں یہ کرتا چلوں کہ والدین کی طرف سے بھی بعض مرتبہ جو ہے نا پریشرائز کیا جاتا ہے بچوں کو کہ زیادہ نمبر لینے پر، تو بچوں کو حوصلہ دے دے، ان کو تعلیم سے محبت کے لیے جو آگے بڑھا دے، کہ تعلیم سے ان کی محبت پیدا ہو جائے، ان میں جذبہ پیدا کرے تعلیم کا، تو تب معاملہ بنے گا۔ اور والدین کو چاہیے کہ اسکول والے سے رابطے میں رہے، دیکھے کہ اسکول والے انتظامیہ آپ سے فیس تو لے رہے ہیں، ہر مہینے آپ سے لاکھوں میں، ہزاروں میں فیس تو لے رہے ہیں، لیکن آیا آپ کے بچے کو وہ پرورش مل رہی ہے یا نہیں مل رہی ہے؟ تو خدا را اس نظام کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک و ملت کو ترقی دے دے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائے۔ والسلام۔